حضرت کی جو سپاہیانہ وضاقت ہے ابتدا میں اخفاء حال، اور دن میں سپاہ گری، رات میں زہد و عبادت، اور اتباع شریعت اس وقت بھی ملحوظ خاطر رہی ہمیشہ. پھر آپ کس طرح دہلی تشریف لے آئے، ایک مرکز بنایا اور کچھ اسفار کیے، آپ فرمائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، سبحان اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اب جب ہم حضرت فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت کا سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ اتباع سنت ہے کہ آپ نے زندگی بھر شریعت کی پاسداری کی اور شریعت کے ساتھ ساتھ اپنے مشائخ کے معمولات کی بھی پابندی کرتے تھے. اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، انتہائی متواضع اور انتہائی انکسار، کہ آنے والوں سے جو ملاقات کے لیے آتے تھے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو. حد درجہ سخی تھے کہ جو نظر و نیاز ملتی تھی وہ تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر کے رکھتے تھے. ملنے والوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے اور بہت ہی نمود و نمائش سے پاک، ریاکاری سے پاک تھے، حتیٰ کہ اپنے مریدین کو ہاتھ جوڑنے سے منع کرتے تھے، سر جھکانے سے یا پاؤں چومنے سے منع کرتے تھے، اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے. اور دیکھیے کہ اتنے غم خوار اور اتنے ہمدرد کہ آقا خاکروب جو کچھ دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تو اس کے لیے پریشان ہو گئے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. پتہ چلا وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کو تشریف لے گئے. دیکھیے نا سنت رسول صلی اللہ سبحان اللہ، براہ راست اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور جا کے اسی سے معافی مانگی کہ میں تاخیر سے تمہارے پاس پہنچا ہوں. تو اس طرح کے غم خوار، اس طرح کے ہمدرد جو ہے حضرت فخر الدین دہلوی فخر جوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. پھر دیکھیے عفو درگزر کہ ایک افغانی نے آپ کے اوپر حملہ کیا، جی وہ حملے کے ارادے سے آیا، مریدین نے اس کو پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور خود ہی اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا. اور آپ کے اس طرز عمل سے وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ بعد میں جا کے خود ہی اس نے معافی مانگی. اس نے اخلاق کی اپنی ایک قوت ہے. یہ سیرت اور کردار ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری شریعت کی اور اتباع سنت کی مثال جو ہے وہ قائم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح دیکھیے کہ آپ کی تعلیم و تربیت پہ بڑا اہتمام کیا گیا، کیونکہ آپ کے والد گرامی کو اپنے مرشد پاک سے شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے بشارت مل چکی تھی کہ یہ بیٹا بڑا سعادت مند ہوگا. ایسا ہی ہے. اس لیے انہوں نے تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر بہت توجہ دی، جید علماء سے ان کو تعلیم دلوائی. اب جب والد کا وصال ہو گیا تو والد کے وصال کے بعد پھر آپ نے ملازمت اختیار کی لشکر کے اندر. اب وہ لشکر میں آپ دن کے وقت میں سپاہی کی طرح ایک لشکر کے اندر کام کرتے تھے اور رات کے وقت کے اندر اپنے خیمے میں عبادت کرتے تھے. تو دونوں طرح کی وضع جو آپ ایک ہی وقت کے اندر، اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے لوگوں سے، اپنے حال کا، اپنی کیفیات کا اخفاء کرتے تھے، لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے کہ وہ رات کے وقت ان کے معمولات کیا ہیں، کیا وظائف ہیں، کیا وارد ہیں. تو اس طرح کی شخصیت ان کی تھی. پھر آپ نے 8 برس تک یہ کام جو وہ سلسلہ جو وہ جاری رکھا ہے، اور 8 برس کے بعد پھر آپ نے ملازمت جو وہ ترک کر دی تھی. بیعت و خلافت آپ کی بیعت سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں تھی اپنے والد گرامی سے. اپنے والد گرامی حضرت نظام الدین اورنگ آبادی سے بیعت تھے، اور وہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا جلتا حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ تک جو پہنچ جاتا ہے. 15 سال کی عمر میں آپ کے والد نے آپ کو خلافت جو ہے وہ عطا کر دی تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد اپنی روحانی وراثت ان میں منتقل کر دی تو آپ کا وصال ہوا، اور پھر آپ نے اگلے 3 سال میں اپنی جو وہ تعلیم مکمل کی تھی. محب النبی آپ کا لقب ہے. کیا بات. اب اس لقب کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں کہ یہ لقب کیسے ملا. کہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار پہ حاضر تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ حضور لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی تبرک عطا کیا اور فرمایا تم محب النبی ہو. اللہ اکبر. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے جس کو محب النبی کا بعد میں پھر وہ لقب جو ہے وہ اتنا مشہور ہوا، اسی لقب سے جانے. ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ آپ حاضر تھے تو وہاں کوئی صاحب دل بزرگ موجود تھے جو کسی حاجت کے لیے تشریف لے کر آئے تھے. تو حضرت معین الدین چشتی نے خواب کے اندر ان بزرگ کو آپ کا چہرہ دکھایا اور کہا کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، یہ محب النبی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو لقب جو ہے یہ معروف ہو گیا محب النبی کے نام سے. پھر وہ تو لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ گیا، زبانوں پہ عام ہو گیا. تو لقب نام آپ کو آپ کے دادا پیر نے عطا کیا، لقب آپ کو نصیر الدین چراغ دہلوی اور معین الدین چشتی جیسے مشائخ نے عطا کیا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنی تعلیم ملازمت آپ نے 8 سال کے بعد ترک کر دی تو آپ اورنگ آباد تشریف لے آئے، اور بعد میں اپنے والد کی خانقاہ جو ہے وہ اس کو آپ نے دیکھا. ڈاکٹر محمد قاسم صاحب،
یہ آپ فرمائیے کہ جب ایک بچہ 15-16 سال کی عمر کا بالعموم آج ہم اگر دیکھیں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اب اس کے پاس ادھر ادھر ہو جانے کے بہت بڑے چانسز ہیں، تو انہوں نے اپنی وراثت محفوظ رکھی، علمی بھی روحانی بھی، تو یہ تو عطائے خاص ہے، یہ تو عطائے، یہی کمال ہے، یہی شریعت کا اصول ہے کہ والد کے وصال کے بعد بھی انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پہ قدم رکھا، تعلیم بھی جاری رکھی، اپنی تعلیم بھی جاری بھی حاصل کی، اور اپنی علمی اور روحانی فیض جو والد سے ملا تھا اس کو باقاعدہ محفوظ کیا اور آگے منتقل کیا اس کو اس شاندار طریقے سے۔ تو خانقاہ بھی آپ نے سنبھالی والد کی، اور پھر اس کے بعد دلی جانا چاہتے تھے تو آپ کو خواب میں غیبی اشارہ والد کی طرف سے ملا تو پھر دلی چلے گئے۔ اب دلی میں آپ نے سفر کیا تو اپنے مشائخ کے بزرگوں کے مزارات کی آپ حاضری دیتے رہے، خاص طور پر آپ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے مزارات پہ حاضری دیتے، بعض اوقات کسی جگہ پہ آپ وقت گزارتے، اعتکاف کرتے اپنے مشائخ کے مزارات پر۔ دلی میں آپ نے کرایہ کی حویلی لے لی اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی موقع پہ خواجہ نور محمد مہاروی نے آ کے آپ سے بیعت کی۔ پھر مشائخ میں فرید الدین گنج اگر پاک پتن میں تھے، پھر ان کی مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے کر گئے، وہاں سفر کیا آپ نے، اور پیدل سفر کیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن سواری جو ہے وہ نہیں، سواری کسی دوسرے کو دے دی یا سواری پہ سامان رکھ دیا، پاک پتن سے کچھ پہلے پاب رہنا ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو پاک پتن شریف واپس آ کے پھر آپ نے دلی میں اجمیری دروازے کا جو مدرسہ ہے وہاں پہ آپ نے درس و تدریس کا اپنا جو سلسلہ جو عام کیا۔ ہم بات جاری رکھتے ہیں آخر میں آپ کی کتابوں کے کہ آپ چونکہ صاحب تصنیف تھے تو ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ نظام العقائد ہے، جو آپ نے پاک پتن کے سجادہ نشین کے اسرار کے اوپر لکھی تھی، جو اہل سنت کے عقائد کے اوپر کتاب تھی۔ ایک آپ کی کتاب محمد یوسف کے اسرار پر، ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ رسالہ مرجیہ ہے، وہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک بیان جو کنیت الطالبین میں تھا، ان سے منسوب تھا، اس کی جو غلط فہمی تھی اس کو ازالہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی۔ اور ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ فخر الحسن، یہ آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے ایک بیان کی تردید میں لکھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی جو ہے وہ حضرت علی سے بیعت یا ملاقات یہ ثابت نہیں، تو اس کو آپ نے بتایا کہ نہیں یہ ثابت ہے، اور آپ نے بڑے محدثانہ انداز میں حضرت خواجہ حسن بصری کی حضرت علی کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ اس کو اپنی کتاب فخر الحسن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں حضرت خواجہ فخر الدین کو محدث کہنا چاہیے۔